اللہ ہے ایک مرتبہ ملتان تشریف لے کر گئے۔ ملتان جانے سے پہلے ایک صاحب سے حضرت کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا حضرت جب ملتان آپ تشریف لائیں تو میرے ساتھ آپ چائے ضرور پیئے گا، اس بات کا وعدہ کریں۔ حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ کر لیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے، جلسے میں شرکت کی۔ جلسے میں شرکت کے بعد وہ صاحب سامنے آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ گھر پہ چل کے چائے پیئیں گے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں مال دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بڑے بڑے لوگ حضرت کے لیے کھڑے ہوئے، گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے باہر کہ حضرت ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ چلیں، تو ہم حضرت کو لے چلیں۔ جب وہ صاحب آئے تو حضرت کے جو ساتھ رفقا تھے انہوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت بہانہ کر دیں، کوئی بہانہ کر دیں صاحب سے۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان صاحب کے ساتھ پھر ان کے گھر گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے پھر اپنا وعدہ پورا کیا اور چائے پی۔ تو پھر حضرت فرمانے لگے بعد میں اپنے رفقا سے کہ ان کو کیا پتا کہ وہ کس دل سے اس نے مجھے دعوت دی تھی اللہ کے لیے کہ میں اس کے ساتھ چائے پیوں، اور میں اس کی خواہش چھوڑ دیتا صرف اس لیے کہ مالدار لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے کہ یہ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں۔ تو اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ مال کے اوپر نہیں ہوتی، وہ مومن کے، مسلمان کے دل کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ کس دل کا آدمی ہے۔ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک جب کسی کو اس منصب پہ بٹھاتا ہے تو کچھ دے کر بٹھاتا ہے، ایسے نہیں بٹھاتا۔ جب اللہ اپنا تعلق دے دیتا ہے، اپنی یاد دل کے اندر اس کی مستقل ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کو تعلق دینے کے بعد رسوا نہیں کرتا، اور اس کی نگاہ کے اندر تمام مخلوق جو اس سے اللہ کے لیے ملتی ہے، چاہے مالدار ہو غریب ہو، ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف اس طرح کے گزرے۔ اور آج کیا ہے، جس کو یہ مالدار نظر آیا، تھوڑا سا پیسے والا ہے، ارے بھائی کام آئے گا تعلق بناؤ، کام آئے گا تعلق بناؤ، ڈھونڈتے ہی ہیں، اللہ پہ نگاہ نہیں ہوتی، توکل نہیں ہوتا۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات عالی ہے، اسباب سے بھی کچھ خدا راضی ہوگا۔ اللہ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ ہر وقت اللہ کی یاد تمہارے دل کے اندر رج بس جائے۔ جب مستقل اللہ کا ذکر کرو گے، قلب کے اوپر اللہ کی ضربیں لگاؤ گے، تو جب اللہ کی یاد قلب میں منور ہو جائے گی اور نور سے قلب روشن ہو جائے گا، تو بس پھر اللہ ہی نظر آئے گا، اور پھر اللہ ہی سے سب کچھ ہوگا۔ خالی زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہونے کا۔ احمد علی لوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ راہ رکھنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اور فرمایا کرتے تھے یاد رکھو ہمیشہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، کہ اللہ والوں کے جو دل روشن ہوئے ہیں اللہ کی یاد سے، انہی کے پاس جاؤ، انہی سے اپنا دل روشن کرواؤ، تب جا کے بات بنے گی، نہیں تو ساری عمر انسان کی ایسے ہی نکل جاتی ہے، نہ اللہ آتا ہے، نہ وصال ملا، نہ وصال سلم، یہی حال رہ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور جب اللہ آ جاتا ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو،
اور اس کا امتحان اللہ رب العزت اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان کے اندر وہ دیکھے کہ آیا میرے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہے یا مخلوق کی یا بیوی بچوں کی، تو وہ خود جانچنا اگر چاہتا ہے تو دیکھ لے۔ جہاں سے بیوی بچوں کی خواہش اور اللہ کا حکم آ کے ٹکرا جائے اور وہ جس حکم پہ عمل کر رہا ہے، بیوی بچوں کی بات رکھ رہا ہے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر خود اب فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں کبھی نہیں ہے، اور اگر دل میں محبت کبھی ہوگی تو وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں گرنے دے گا، بیوی بچوں کی بات گرا دے گا۔ اب جیسے بیوی بچے کہتے ہیں کہ بھی میری شادی ہے، شادی میں تو جی مکس گیدرنگ کروں گا، مردوں کو بھی بلاؤں گا، عورتوں کو بھی ایک ہی حال میں ناچیں گے گائیں گے جو چاہے کریں گے۔ اب وہ دیکھ لے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور شریعت آ کے یہاں ٹکرا گئی۔ اگر حضور سے اسے محبت ہے، حضور کی تعلیمات سے اگر اسے محبت ہے، تو وہ ماں باپ اپنے بچوں کا یہ حکم نہیں مانے گا، نہ بیوی کا حکم مانے گا۔ وہ صاف کہہ دے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے تمہاری اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یا تو دعوت نہیں کرو، یا تو مخلوط دعوت نہیں کرو، یا میں شرکت نہیں کروں۔ اپنے آپ کو خود پرکھ لے کہ کس کی محبت زیادہ ہے، تو اس طرح اس کو امتحانات میں پتہ چل جائے گا کہ ابھی اس کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو فرما رہے تھے تو سارے صحابہ کرام جو ہے حضور کا ہاتھ سے جو ہے پانی فوراً لیتے اور پورے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میری محبت نے اس چیز کے لیے مجبور کیا نا، میری محبت نے کیا نا۔ تو جب محبت کامل ہے تو پھر اس طرح اس کا امتحان ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرات فرماتے ہیں کہ پھر دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا، اور کمی ہے تو اللہ سے دعا کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، ذکر کی مجالس میں شرکت کرے تاکہ دل منور ہو۔ جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔